اس کو پیسے واپس کرو تاکہ میدان معیشت کی سختی سے بچ جاؤ، قبر کی سختی سے بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے حضرت 12 سال آپ کے پاس رہوں گا۔ اب 12 سال ان کی خدمت میں رہے۔ 12 سال جب پورے ہو گئے، حضرت میں جاؤں؟ فرمایا دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن سن لو، پہلے بتا دیتے ہیں، بعد میں نہیں کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ ہماری بیٹی میں 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے معذور ہے، یا بعض نے کہا کہ زبان سے گونگی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ کرو گے نکاح؟ معاف کر دو۔ کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد عرض کی کہ حضور ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ شب زفاف، شادی کی رات، جب کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ آسمان کا چاند اتر کر ایسا لگتا ہے کہ گھر میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی خوبصورت خاتون دلہن بن کے سامنے موجود ہے، چہرہ ان کا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر ملاحظہ فرمایا، ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں، پاؤں بھی حرکت کرتے ہیں، سنتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں۔ سوچنے لگی، عبداللہ سومئی نے کہا 4 ہے، کوئی عیب نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کسی اور کی جگہ تو نہیں آ گیا؟ اللہ اکبر! ادھر حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ کیوں نہ ہو؟ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! ساری رات، نوجوانوں سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج جو بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں نہیں ہوتی میں کھل کے بیان کرتا، لیکن میری مائیں بہنیں ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ بے حیائی کا سیلاب نہ رکنے والا ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہماری نگاہیں غیر عورتوں کو جب تک نہ دیکھ لے ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور جب تک نگاہوں سے اسے گھر تک نہ پہنچا دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو۔ پھر جب میڈیا کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں، ٹی وی کے سامنے، LCD کے سامنے، وہ ننگی ناچنے والی عورتیں جن کے ہم دیکھتے ہیں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ انٹرنیٹ نے، موبائل نے جو لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا، اللہ اکبر! وہ ساری تباہی آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے بگڑتا جا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر کس طریقے سے بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر! لوگ پریشان ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، خصوصاً جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں وہ پریشان ہیں، اور نظر رکھے ہوئے ہیں جوان بیٹیوں پر۔ بے حیائی اپنے عروج پہ پہنچ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح نوجوانوں، جہاں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، سوچو یار، 4 سالہ بچی کو حوث کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پر یہ سفاک بھیڑیے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اب کیا بچتا ہے معاشرے کے اندر؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور پھر ہمارا ذہن یہ ہے کہ مرد ہے، اس کی شان ہے، مرد کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، عورتوں کے عیبوں کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ بے حیائی اپنے عروج پر۔ یہاں دیکھو، خوبصورت سی خاتون سامنے ہے، ساری رات تنہائی میں گزار دی، قریب نہیں گئے۔ میرے خسر محترم نے کہا تھا کہ 4 عیب ہیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے نکلے باہر، ادھر آپ کے خسر محترم بھی باہر دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ عبداللہ سومئی، کیا ہوا ابو صالح؟ کیا ہو گیا؟
حضرت آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے معذور ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے ان کے اندر جہاں آپ نے مجھے بھیجا۔ فرمانے لگے ابو صالح ہم نے سچ کہا، ہم نے جھوٹ نہیں کہا۔ اب جتنی مائیں بہنیں میری یہ بات سن رہی ہیں سنیں ذرا غور سے۔ فرمانے لگے میں نے جو تم سے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، ٹھیک کہا، جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے اس عمر تک اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے ٹھیک کہا کہ کانوں سے بہری ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے اس عمر تک کسی غیر کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پہنچی۔ میں نے ٹھیک کہا کہ ہاتھوں سے لنجی ہے، بالغ ہونے سے اب تک اس کے یہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے۔ میں نے ٹھیک کہا کہ پاؤں سے لنگڑی ہے، بالغ ہونے سے اب تک یہ پاؤں گناہ کی طرف نہیں چلے۔ اے لوگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، مجھے بتاؤ جن کے والدین کے تقوی کا یہ نقاب ہو تو ایسے گھر میں اولاد غوث اعظم پیدا نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ یاد رکھو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی جوڑی کو قیامت میں اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، کہ قیامت اجر ملے گا، لیکن دنیا میں وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ ایسے گھرانے میں اللہ اپنی ولیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھو غوث پاک کے والدین کو، غریب نواز کے والدین کو، بابا فرید کے والدین کو، داتا لاہوری کے والدین کو، اعلی حضرت کے والدین کو، متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں اپنے ولیوں کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر، پورا خاندان حضور غوث پاک کا یہ ولایت کی کام ہے۔ اچھا اب ہوا کیا، اب میں تھوڑا سا سمیٹنے کی طرف آتا ہوں اور یہ باتیں آپ کی خدمت میں بہت ضروری ہیں پیش کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اب سنیے، آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے شب ولادت مشاہدہ فرمایا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں جلوہ گر ہے، اور فرماتے حضور اکیلے نہیں آئے، صحابہ کرام کے ساتھ، ائمۃ الہدیٰ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ سرکار میرے گھر میں موجود ہے۔ سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرض عطا کیا ہے جو ولی ہے، میرا بیٹا ہے، سرکار فرما میرا بیٹا ہے، میرا اور میرے اللہ کا محبوب ہے، ان قریب اس کی شان اولیاء میں اور اقطاب میں وہ ہوگی جو میری شان انبیاء و مرسلین میں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جتنے بزرگ آئے فرمانے لگے اے ابو صالح، تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمن کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر تمہارے شہزادے کا قدم ہوگا۔ سب نے جو ہے وہ یہ خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے، کرامتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ، پہلی کرامت، حضور علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت تمام اکابر بزرگوں کو اٹھا لو، پڑھو، مدارج النبوت کو پڑھو اور دیگر اور کتابوں کو، سب نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی میری بہن سوچ رہی ہو کہ کیوں ہے ایسا؟
تو ایسا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو داماد بنانا پسند نہیں تھا. وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے, کنویں میں ڈال کر کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہلاک کر دیتے تھے. آمنہ کے لال آئے ہیں, رب نے حکم دیا کسی گھر میں غم نہیں ہونا چاہیے, ہر گھر کے اندر خوشی ہونی چاہیے. تو پوری دنیا کے اندر لڑکے پیدا ہوئے, کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. حضور غوث پاک جب جیلان میں پیدا ہوئے اس وقت پورے جیلان کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوئے, کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. محققین کہتے ہیں کہ جس دن غوث پاک دنیا میں تشریف لائے اللہ نے 11ویں والے کے صدقے 1100 لڑکے پیدا کیے. 1100 لڑکے. اور کمال بات سنو, بآواز بلند سبحان اللہ کہنا, جس دن غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے اس دن جتنے 1100 لڑکے پیدا ہوئے وہ سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے. سب بڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب اللہ کے ولی بنے. اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب عبد القادر جیلانی میرے گھر آئے شب یکم رمضان المبارک, چاند رات ہے, شاید گھر میں تشریف لے آیا. فرماتی ہیں سحری کے وقت دودھ پیتے تھے, پورا دن دودھ نہیں پیتے, پھر افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے. فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا روزے رکھتا ہے. پھر یہ بات آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگ گئی. اب کمال بات سننا, فرماتے سال ہو گیا, پھر رمضان شریف آیا, مطلع ابر آلود تھا, چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا. لوگ میرے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے اے امت الجبار فاطمہ یہ فرمائیے کیا آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا. پھر فرماتی ہے پتا چلا کہ تحقیق کے بعد انکشاف ہوا کہ اس دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی, روزہ تھا. اب فرماتی ہیں وَاشْتَهَرَا بِبَلَدِنَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّهُ وَلَدٌ لِلْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْضَعُ فِي نَهَارِ رمضان, یعنی ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے. رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے, رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے, نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. الیہ یا مبارک آتی تھی صدا خلوت میں, الیہ یا مبارک آتی تھی صدا خلوت میں, یہ تھا دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا. اللہ اکبر, کیا شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 2 کرامتیں ہو, 3 کرامتیں ہو گئی, چوتھی کرامت 4 ہو گئی. جب دنیا میں تشریف لائے والدہ ماجدہ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال تھی. 60 سال. کل ڈاکٹروں سے پوچھ لینا, طبیبوں سے پوچھ لینا کہ 60 سال میں کسی عورت کے یہاں اولاد ہونا یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں تمہیں بتا نہیں سکتا, میری مائیں بہنیں موجود ہے, میں یہیں پہ ٹھہرتا ہوں. نہیں ہو سکتی. سائنس یہ کہتی ہے, طبیب بھی یہی کہتے ہیں, اس کے ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں. غوث اعظم کو اس وقت تشریف لائے جب والدہ محترمہ کی عمر 60 سال ہے. سب سے پہلے فیض پہنچایا تو اپنی والدہ کو. 60 سال میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا ہمارے شیخ یہ بتائیں گے آپ کہ کتنی عمر میں آپ کو پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا, مدرسے جاتا میرے ساتھ فرشتے لا کرتے تھے, مدرسے پہنچتا فرشتے کہتے راستہ دے دو, تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. فرماتے میرے لیے جو ہے وہ راستہ کشادہ کر دیا جاتا.
غوث پاک فرماتے ہیں سوتا، کانوں میں آواز آتی عبد القادر تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیلنے کا ارادہ کرتا، کانوں میں آواز آتی اس کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ایک دن گلی سے بیل جا رہا تھا، میرے جو ساتھی تھے نا، ایک جاتا بیل کی دم پہ ہاتھ لگا کے آ جاتا، دوسرا جاتا ہاتھ لگا کے آ جاتا، تیسرا جاتا ہاتھ لگا کے آ جاتا، سب ہاتھ لگا کے آ گئے۔ فرماتے یہ حج کے ایام تھے، یعنی یہ وہ وقت تھا جس وقت یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ فرماتے وہ وقت تھا۔ فرماتے ہیں اب جب سب ہاتھ لگا کے آ گئے تو مجھ سے کہنے لگے عبد القادر آپ رہ گئے، آپ جائیے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، جیسے ہی میں نے بیل کی دم پہ ہاتھ رکھا اس نے اپنی گردن میری طرف کی، فصیح زبان میں کہنے لگا نہیں عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے۔ بیل نے گفتگو کری، عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے۔ ایک کیفیت طاری ہو گئی، میں دوڑا میں اپنے مکان کی چھت پہ پہنچ گیا۔ اللہ نے جیلان سے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے عرفات کے میدان کو اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا۔ فرماتے اب تو میری حالت غیر ہو گئی، میں دوڑا اپنی والدہ کے پاس، میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا اتنا پسینہ، چہرہ سرخ کیوں؟ امی جان ایسا ہوتا ہے، سوتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، چھت پہ جاتا ہوں تو بیت اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، لگتا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اور وہ کام ہے دین اسلام کی خدمت۔ تو جب تک میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا لوگوں کو کیسے دین سمجھاؤں گا؟ جب میں نہیں سیکھوں گا خود تو لوگوں کو کیسے دین سکھاؤں گا؟ اے میری والدہ مجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دے، میں جاؤں علم دین حاصل کروں۔ والدہ محترمہ بہت خوش ہو گئی، چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ٹھیک ہے عبد القادر، میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، جا پڑھو، محنت کرو، جدوجہد کرو، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے دین کو پھیلاؤ، مولا علی کے دین کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 80 دینار وہ چھوڑ کے گئے تھے، 40 دینار میرے بھائی سید ابو احمد کے لیے رکھ دیے میری والدہ نے، اور 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے۔ اور پھر صبر کرو عبد القادر، میں خود تمہیں قافلے تک چھوڑنے جاؤں گی۔ والدہ آئی چھوڑنے کے لیے۔ فرماتے میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی یا ولدی اذهب فقد خرجت انك لله فهذا وجه لا اراه الى يوم القيامه، میں تجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے جانے دے رہی ہوں، آزاد کر رہی ہوں، اب میری اور تمہاری ملاقات روز قیامت میں ہوگی، ہماری تمہاری ملاقات روز قیامت میں ہوگی۔ سنو بیٹا، جس کام کے لیے تم جا رہے ہو نا، اگر عروج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی سے کام نہیں لینا۔ غوث پاک فرماتے قافلے میں شامل ہو گیا، قافلہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی ہم ہمدان پہنچے، چاروں طرف سے ڈاکو نے قافلے کو گھیر لیا، 60 ڈاکو تھے، لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا، کہنے لگا ہاں بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے سوال کیا، وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ پھر ان کا سردار آیا، ایک تھلے پہ بیٹھا اونچی جگہ پر، سب لوگ سارے ڈاکوؤں سے کہا لاؤ میرے پاس مال۔ سارا مال اس نے اپنے سامنے رکھا، زیورات وغیرہ جو کچھ تھا۔ مجھے بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تم نے کسی کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ کوئی نہیں رہا۔ ہمارے سردار، ہاں ایک بچہ ہے 18 سال کا، ہم اس سے کہتے تیرے پاس کیا ہے؟ بولتا ہے 40 دینار ہے۔ لگتا ہے مذاق اڑا رہا ہے۔
لاؤ اس بچے کو. حضور غوث پاک فرماتے میں سردار کے سامنے. کیا نام ہے؟ عبد القادر نام ہے. کہاں رہتے ہو؟ جیلان میں رہتا ہوں. نسب کیا ہے؟ سید زادہ ہوں. کیا ہے تمہارے پاس؟ 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ یہاں ماں نے سیے ہوئے گدڑی میں. ادھیڑو. جگہ ادھیڑی, زمین پہ دینار گر گئے, گنے تو پورے 40 تھے. اب سردار میں بہر کہنے لگا عبد القادر, یہ موقع تو ایسا ہوتا ہے لوگ جھوٹ بول کے اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں, تم نے کیوں ظاہر کر دیا؟ کہ میں نے ماں سے وعدہ کر کے آیا. کیا وعدہ کیا تھا؟ ماں نے کہا تھا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, میں تو دین حاصل کرنے جا رہا ہوں, اگر ابھی سے جھوٹ بولوں گا تو آگے کیا کروں گا؟ فرماتے سردار میرے قدموں میں گر گئے. واہ بچے, ماں سے وعدہ کیا توڑ نہیں رہے. ادھر میں روزانہ اللہ سے وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا یہ کام, پھر گرفتار ہو جاتا ہوں. سارے ڈاکو آ گئے, کہنے لگے تم ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار, توبہ میں بھی سردار. سارے ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی, جتنا مال لوٹا تھا سب کا سب واپس کر دیا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 میل کا طویل فاصلہ طے کر کے بغداد شریف پہنچ گئے. بہت سارے علماء کرام سے علم حاصل کیا, عالم بن گئے. اب جب عالم بن گئے تو جانتے تھے قرآن جو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جانتے تھے یہاں وسیلے سے مراد اولیاء اللہ کا وسیلہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا وسیلے کو نہیں مانتے, وسیلہ شرک ہے, وسیلہ بدعت ہے, وسیلہ حرام ہے. اللہ اکبر. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. اور جو آپ سے کہے نا وسیلہ شرک, وسیلہ حرام, وسیلہ بدعت, وسیلہ ناجائز, اس سے کہو جو لوگ کہتے نہیں مانتے تمہیں حکم ہی قرآن نے کب دیا ہے وسیلے کا؟ قرآن تو حکم دے رہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جو ایمان والا ہوگا وہ وسیلے کو مانے گا, جو بے ایمان ہوگا وہ تو شرک و بدعت کہے گا. اللہ اکبر. مرشد کی تلاش میں نکلے. غوث پاک پیدائشی ولی مرشد کی تلاش میں. یہاں لوگ کہتے ہیں مرشد کی ضرورت کیا ہے, پیر کی ضرورت کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے, کلمہ پڑھ لیا, نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, حج کرتے, زکات دیتے, پیر کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھو لوگوں, پیر کی ضرورت اس لیے ہے یہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے کہ چاروں طرف سے شیطان بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جب مرشد کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے شیطان کے سارے وار خالی چلے جاتے ہیں اور پھر یہ مرید سیدھا قدم رسول تک پہنچ جاتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی مرید ہیں نجم الدین کبریٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. امام فخر الدین رازی کا ایک نام ہے تفاسیر کی دنیا میں عربی. کہیں پڑھا شیطان وقت آخر ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور رب کی وحدانیت پہ دلیل پوچھتا ہے. 101 دلیلیں یاد کر لی. شیطان جب آخری وقت آئے گا نا مجھ سے پوچھے گا خدا کتنے ہیں, میں کہوں گا ایک ہے. کہا دلیل دو, یہ دلیل دوں گا, یہ دلیل دوں گا. اس کا رد کرے گا, یہ دلیل دوں گا, یہ کرے گا, اس کا رد. وقت آخر آ گیا, شیطان آ گیا. راضی پہچانا خدا کتنے؟ ایک, اللہ وحدہ لا شریک. دلیل دو. دلیل دی, شیطان نے رد کر دیا. دوسری دلیل دی, رد کر دیا. تیسری دلیل دی, رد کر دیا. چوتھی 101 دلیل کا رد کر دیا دلائل کا. اللہ. مرشد نجم الدین کبریٰ دور دراز فاصلے پہ بیٹھے کشف کے ذریعے سے پہچان گئے میرے مرید کے ساتھ یہ پریشانی ہے. لوٹا منگوایا پانی کا, ہاتھ ڈالا, نکالا گیلا ہاتھ, چھینٹے مارے. لوگ سمجھے کہ سامنے دیوار پہ چھینٹے پڑے, حقیقت میں وہ دور دراز شیطان سے مناظرہ کرنے والے امام راضی کی پیشانی پہ چھینٹے پڑے. پیر و مرشد کی آواز کانوں میں گونجی اور فرمانے لگے امام فخر الدین راضی اس ملعون سے کہہ دے
میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. میں عقل کا غلام نہیں ہوں, میں پیارے مصطفیٰ کا غلام ہوں. مصطفیٰ نے کہہ دیا خدا ایک ہے, بس خدا ایک ہے. اللہ اکبر. جب راضی نے یہ دلیل پیش کی, شیطان وہاں سے چلا گیا. یہ ہے مرشد کا کام, شیطان کے وار سے بچاتا ہے. خدا کے لیے لوگوں, میں تمہیں بتاؤں, آخری چند باتیں میری ذہن میں رکھو. یہ جو دور جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں, میری طرف دیکھو. میں نے آپ سے کہا سب کو نیاز ملے گی, میری طرف دیکھو, خدا کے لیے سیکھ لو یہ باتیں. یہ وہ دور ہے کہ جعلی پیروں کا دور. لانڈی, کورنگی, قصبہ کالونی, اورنگی ٹاؤن, لائنس ایریا, رنچوڑ لین, یہ تمہارا موسا لین, آگرہ تاج کالونی, لیاری, جعلی پیروں نے اپنے اپنے آستانے بنائے ہوئے. میں نے کورنگی میں اسٹیڈیم کے پاس دیکھا 5 نمبر, بہت آستانے کھل گئے. بچپن میں دیکھتا تھا بھٹے سیکتے تھے, اب پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں نا, پھر لگتی ہے بری. پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کے لیے میری ماؤں بہنوں, یہ میرے ہاتھ دیکھ لو. بچنا ایسے جعلی پیروں سے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا, جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. بچنا خدا کے لیے. یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں. آپ جاتی ہیں, شوہر کی شکایتیں کرتی ہیں, میرا شوہر بہت غصہ کرتا ہے, میرا شوہر یہ کرتا ہے, میرا شوہر وہ کرتا ہے. کیوں اپنے شوہر کے عیب جا کر کے ادھر بتا رہی ہو؟ کیوں اپنی کمزوریاں اس کو دکھا رہی ہو؟ پھر آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے, عزتیں اپنی لٹوا کے آ جاتی ہیں. خدا کے لیے نہیں جانا. سچے پیر جو ہوگا وہ کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا, غلط کام نہیں کرے گا, اور وہ اپنے پاس آنے سے بھی تمہیں دور کر دے گا. لیکن خدا کے لیے ان پیروں سے بچنا. اور پیر تلاش کرنا تو کیسا تلاش کرو؟ آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ پیر وہ ہے جو ہوا میں اڑے. ہوا میں اڑنے سے اگر کوئی اللہ کا ولی بن جائے, سارے کوے کبوتر اللہ کے ولی بن جائے. لوگ کہتے ہیں جو سمندر پہ چلے وہ اللہ کا ولی. سارے مچھلیاں مینڈک کو کیا اللہ کا ولی کہو گے؟ امام غزالی فرماتے اگر کسی کو دیکھو ہوا میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا ہے, تب بھی یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. فرماتے نہیں سمجھ لینا. اللہ اکبر. اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن سے فیصلہ کرو. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مکمل متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں تم ہاتھ دینے گئے, یہ تو سوچو وہ سنی بھی ہے یا نہیں, غوث پاک کا چاہنے والا ہے بھی یا نہیں, اس کی پوری داڑھی بھی ہے یا نہیں, 5 وقت کی وہ نمازیں پڑھتا بھی ہے یا نہیں. خدا کے لیے ان پیروں سے بچنے کی کوشش کرنا یار. میں نے بہت تباہی دیکھی ہے, بہت اخبارات پہ پڑھتا ہوں, ٹی وی پہ آپ دیکھو, سارا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے نا, تعویذات پہ, آستانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے. خدا کے لیے بچنا. پیر تلاش کرنا جو مکمل متقی اور پرہیزگار ہو. بعض پیر شوبدے دکھائیں گے. ایک مرید اپنی بیوی سے کہنے لگا, میرے جو پیر صاحب ہیں نا, یہاں بیٹھے بیٹھے مکے کو دیکھتے ہیں. پیر ابو, بیوی بھی ہوشیار تھی, کہنے لگی اچھا لے آؤ پیر صاحب کو, دعوت کرتے ہیں, پتہ چل جائے گا تمہارا پیر کتنے پانی میں ہے. لیا ہے. اب کیا ہوا کہ اس کی بیوی نے بریانی پکائی. جب ڈش میں رکھی تو نیچے بوٹیاں رکھی, اوپر چاول ڈال دیے. لے جاؤ پیر کے پاس, یہاں سے مکہ دیکھتا ہے, کعبہ دیکھتا ہے نا, لے جاؤ. بریانی آئی پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب نے جب بریانی دیکھی چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہنے لگے کمبخت, ایسی کوئی بریانی ہوتی ہے جو بغیر بوٹیوں کے ہو؟ اللہ اکبر. اب اس سے پہلے پیر صاحب نے کیا حرکت کی؟ مرید سے منگوایا پانی کے لیے, وضو کا پانی منگایا, ٹھیک ہے, 2-4 کلیاں کی, لوٹا اٹھا کے دیوار پہ مار دیا. اب مرید کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی پردے کے پیچھے. تو مرید نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کعبے کے پاس کتا چل رہا ہے, میں نے یہاں سے مارا, وہ وہاں سے بھاگ گیا. باہر نکل کے کہنے لگا دیکھا میرے پیر کو, یہاں سے پتا چل جاتا ہے کعبے کے پاس کیا چل رہا ہے. بیوی نے کہا بھی پتا چلے گا.
ڈش میں نیچے بوٹیاں اوپر چاول، لے جاؤ پیر صاحب کے پاس۔ پیر صاحب کے پاس جب بغیر بوٹیوں کی بریانی نظر آئی، پیر صاحب غصے سے تلملا اٹھے، کم وقت اس لیے گھر پہ بلایا تھا؟ تیرے باپ نے کبھی بغیر بوٹیوں کی بریانی کھائی ہے؟ بوٹیاں کہاں ہے؟ وہ مرید نہیں پردہ کھول کے باہر آ گئی، کہنے لگے واہ پیر صاحب، کعبے کے پاس کتا نظر آ گیا، چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آئی۔ خدا کے لیے تو کوئی جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں یار، کوئی اپنے اوپر نہیں لینا، خدا کے لیے نہیں لینا، میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے کہ ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید تھا، اپنے پیر کی دعوت کی، پیر صاحب آ گئے، کھانا سامنے رکھا ہوا، پہلے پانی لاؤ۔ کیوں حضرت؟ کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے، پی لیا۔ میٹھا لے کر کے آؤ۔ کیوں حضرت؟ اب پانی کے کھانے سے، کھارے سے پہلے، نمکین سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، اب کیا لاؤ؟ اب نمکین۔ پھر نمکین آ گیا، اب ایسا کرو میٹھا لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ نمکین کے بعد پھر میٹھا کھانا سنت ہے۔ اب کیا کروں؟ اب نمکین لے کر کے آؤ۔ کیوں؟ میٹھے کے بعد نمکین کھانا سنت ہے۔ اتنے میں مرید کا خوبصورت سا بچہ آ گیا۔ پیر صاحب نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت یہ فرض ہے۔ عجیب نام رکھا تم نے، فرض؟ کہا حضرت ہر چیز تو آپ سنت سمجھ کے کھا جا رہے، تو سوچنے لگا اس کی تو جان بچاؤ۔ تو خدا کے لیے لوگوں یار، ان مولویوں سے، ان پیروں سے بچنا ضروری یار۔ 2 نمبر مولویوں سے بھی بچنا اور ان پیروں سے بھی بچنا، یہ تمہارے گھروں کو تباہ کر دیں۔ میرے ذہن میں بہت سارے لطیفے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، کام ہی ہمارا تقریر کرنا ہے، تو خدا کے لیے ان سے بچنا یار، یہ تباہ کر دیں گے تمہیں بھی، تمہاری بیویوں کو، تمہارے گھروں کو یہ تباہ کر دیں گے۔ ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ غوث پاک مرشد کی تلاش میں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ مرید ہو گئے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب ابو سعید مخزومی کا مقام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لو، جن کے مریدوں میں غوث پاک جیسے ہو، پھر مرشد کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب مختصر کرتا ہوں میں، وقت ہو گیا، 12:40 تک پہنچ رہا ہے۔ آپ تو بیٹھے رہو گے، لیکن وہ میری مائیں بہنیں جو بچوں کے ساتھ آئی ہے نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھنا بھی ہے۔ میں نے غوث پاک عالم بن گئے، مختصر کرتا ہوں میں سب باتیں، رجسٹر بند۔ غوث پاک عالم بن گئے، حافظ بن گئے، مرید بھی ہو گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، میرے نانا نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حالت بیداری میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں، میرے قریب آئے، کمال شفقت فرمائی، فرمانے لگے بیٹا عبد القادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ میرے آقا، یہ سب عربی لوگ ہیں، وسائے عرب، میرا تعلق عجم سے، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ فرمایا اچھا یہ بات ہے، میرے قریب آؤ۔ کہتے میں قریب ہوا، سرکار نے 7 مرتبہ لعاب الدہن نکال کے میرے منہ میں داخل کر دیا۔ جاؤ بیٹا اب کام کرو۔ ہم جو آج فقر محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ، غوث پاک کے پیچھے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ فرماتے ظہر کی نماز سے فارغ ہوا، میرے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سامنے، بیٹا عبد القادر درس کیوں نہیں دیتے؟ واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میرے جد کریم وہی جواب دیا جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اچھا قریب آؤ۔ میں قریب ہوا، مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب الدہن نکال کے میرے منہ میں داخل کر دیا۔ فرمایا جاؤ اب واعظ و نصیحت کرو، اب مجھے بتاؤ تو سننی ہو۔ جن کی زبان لعاب رسول میں تر ہو گئی، جن کی زبان مولا علی کے لعاب میں تر ہو گئی، اب کون ہے جو میرے غوث پاک کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب سنو مختصر، فرماتے درس دینے بیٹھا مسجد میں، لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر، کچروں پر بیٹھ کر، بیل گاڑیوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، میری مسجد چھوٹی پڑ گئی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ پھر میں نے کہا اب میں مدرسے کے صحن میں درس دوں گا۔ فرماتے مدرسے کے
صحن میں درس دینے بیٹھا، وہ صحن بھی بھر گیا. میرے چاہنے والوں نے، میرے مریدوں نے وسیع کر دیا، مدرسہ وسیع کر دیا. اور حال کیا تھا آپ سنیں. ایک عورت اپنے شوہر کو لے کے آئی، شیخ عبد القادر، میں نے اس سے نکاح کیا، اس نے مجھ سے نکاح کیا، 20 درم پہ نکاح کیا ہے، 10 درم اس کو معاف کر دوں گی، شرط ہے. فرمایا کیا؟ یہ آپ کے مدرسے کی تعمیر کرے گا، معاف کر دوں گی اسے. اللہ اکبر. غوث پاک کا مدرسہ وسیع ہو گیا. فرماتے درس دینے بیٹھا تو وہ مدرسہ بھی چھوٹا پڑ گیا. پھر میں نے کہا سنو، جہاں پر عید کی نماز پڑھاتا ہوں وہاں پہ درس دوں گا. فرماتے عیدگاہ میں درس دینے بیٹھا وہ بھی چھوٹی پڑ گئی. فرماتے پھر کہا بغداد شریف میں جو بڑا سا میدان ہے وہاں پہ درس دوں گا. فرماتے درس دینے بیٹھا وہ میدان بھی کھٹا کر چھوٹا پڑ گیا. 70,000 انسان میری تقریر سنتا تھا. اس دور میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مائک نہیں تھا، یہ ایکو سسٹم نہیں تھا. لیکن غوث پاک کی آواز جس طرح سب سے آگے بیٹھنے والا شخص سنتا، اسی طرح سب سے پیچھے بیٹھنے والا شخص سنتا. کیا شان میرے غوث پاک کی. تشریف لاتے، خوبصورت سا جبہ مبارکہ پہنے، خوبصورت سا امامہ شریف باندھے، داڑھی غوث پاک کی گھنی، چہرہ پر نور، محفل میں آتے نرم قدموں کے ساتھ. 70